الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے نمازی پر یہ بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے اسے نماز کی توفیق دی، کیونکہ نماز یہ وہ عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بھلائیوں کو چھپا دیا۔ ہر بھلائی آپ کو دیکھنا ہے، ہر بھلائی کس کے ساتھ ہے اگر دیکھنا ہے اللہ کی تو آپ نمازی کو دیکھ لیں۔ ہر مقام پر اللہ نے نمازی کی عزت رکھی، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ خبر ہو، چاہے وہ عالم قیامت کا دن ہو، چاہے وہ پل صراط کا ہو، چاہے میزان کا ہو، چاہے جنت میں داخل ہونے کا ہو، ہر ایک بھلائی اللہ تعالیٰ نے نمازی کے ساتھ عطا کر۔ آپ جتنے بابتیں اٹھا کر دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کئی کنڈیشن لگائے، مگر نماز وہ عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نمازی پر تمام بھلائیاں پوری کر دیا۔ تو نمازی یہ خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نماز کی توفیق عطا کر دی۔ نماز یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ آپ کو دکھے گا کہ وہ دنیا میں کبھی کبھار پریشان نظر آئے گا، مگر وہ پریشانی میں بھی سکون پر رہے گا۔ وہ آج لوگ پیسے کما کر سکون میں نہیں ہے، مگر بے نمازی پریشان ہو کر بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے نمازی کے لیے کہ وہ ہمیشہ پرسکون رہتا ہے، کبھی ٹینشن میں نہیں رہتا نمازی۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ ساری دنیا اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کئی ڈاکٹروں نے سوسائڈ کر لیا، کئی انجینئروں نے سوسائڈ کر لیا، کئی سائنٹسٹوں نے سوسائڈ کر لیا، کئی بلینئروں نے سوسائڈ کر لیا، مگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کبھی حافظ قرآن، عالم دین یہ کبھی سوسائڈ نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو نمازی یہ ہر حال میں پرسکون ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل نمازی قیامت کے دن جب موجود ہوگا، نمازی قیامت کے دن جب جائے گا، جب اس کے نام اعمال تولیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمازی کا نام اعمال نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ پل صراط پر بھی وہ ثابت قدم رہے گا۔ سوچیں آپ، نمازی یہ کل اس کا جب میزان پر وزن تولا جائے گا تب اس کا وزن بھاری ہوگا جو نمازی ہوگا۔ تو نماز یہ ہمیں میزان پر بھی مدد کرتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمازی جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنمی کو جو ہوگا وہ بے نمازی ہوگا۔ کوئی نمازی جہنم میں نہیں داخل ہوگا۔ کوئی جہنمی دیکھیں گے آپ تو بے نمازی ہی نظر آئے گا، کوئی نمازی جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جہنم کی بلا سے محفوظ رہتا ہے نمازی۔ یہ سب سے بڑا فضل ہے نمازی پر۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل نمازی جب قیامت میں آئے گا تو اس حال میں آئے گا کہ رب اس سے راضی ہوگا۔ یہ سب سے بڑی دولت اسے مل گئی۔ قیامت کا دن اتنا ہولناک دن ہے، ہر کوئی نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگا، حتیٰ کہ یہ آتا ہے کہ انبیاء اکرام بھی اذهبوا الی غیری کہتے ہوئے اپنے سامنے سے لوگوں کو ہٹا دیں گے، میرے سے غیر کی طرف جاؤ۔ ہر کوئی نفسہ نفسی عالم میں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے قیامت کے دن آج میں اپنی والدہ حضرت مریم کا بھی سوال نہیں کروں گا اللہ سے، میں بخشا جاؤں تو بس ہے۔ وہاں پر نمازی کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، وہ جب حاضر ہوگا قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ اس سے راضی ہوگا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے نمازی کے لیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نمازی جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کئی انعامات سے سرفراز فرمائے گا، کئی نعمتیں اسے عطا کیے جائے۔
مگر اس میں سب سے بڑی جو نعمت ملے گی نمازی کو وہ اللہ کا دیدار ہوگا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. جنت سے بھی بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک جماعت ایسی بیٹھے گی جن کے چہروں سے معلوم ہوگا کہ وہ جنت میں خوش نہیں ہے. جنت میں خوش نہیں ہے، ان کے چہروں سے معلوم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائے گا، اے فرشتوں جاؤ میرے بندوں سے پوچھو کیا تمہیں جنت پسند نہیں آئی. تو فرشتے جائیں گے ان سے پوچھیں گے، اللہ پوچھتا ہے کیا تمہیں جنت پسند نہیں آئی. وہ بندے کہیں گے کیوں پسند نہیں آئی. جنت ایسی نعمت ہے جس کے کبھی ذہن و گمان میں ہمارے نہیں آیا. اللہ نے ایسے محلات عطا کیے نہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا ان محلات کے بارے میں. ایسی حوریں عطا کیے کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا. ایسی اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کیے کبھی ہم نے نہیں سوچا. اتنی بڑی نعمت کا نام جنت ہے جو انسان کے ذہن و گمان میں نہیں آتی، وہ جنت ہے. پھر پوچھا گئے فرشتے پھر کیوں افسوس ہے، تم کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تم جنت سے خوش نہیں ہے. تو وہ کہیں گے کہ ہم نے جو رات کو بستروں سے اپنی کمبروں کو جدا رکھا، رات بھر اللہ کی بارگاہ میں قیام کیے، ہر حال میں چاہے دھوپ ہو دن ہو رات ہو جو ہم نے عبادتیں کیے، صرف اس کا مقصد جنت نہیں تھا. جنت کے لیے ہم نے عبادت نہیں کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جنتی کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہے. ہم نے اس لیے عبادت کی کہ اللہ کا دیدار کرے. تو جب فرشتے جا کر اللہ سے کہیں گے کہ آپ کے بندے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جنت پسند ہے مگر ان لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا دیدار کرے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں تمام حجابات ہٹا دو، میرے بندوں کے بیچ میں جتنے حجابات ہیں ہٹا دو، وہ انہیں میرا دیدار کرنے دیو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کئی سال گزر جائیں گے بندے اللہ کا دیدار کرتے پلک تک نہیں جھپکیں گے. یہ اللہ کے دیدار کی لذت ہے. کئی سال گزر جائیں گے بندوں کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ کے دیدار میں اتنا مشغول ہو جائیں گے. تو سوچے کیسے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور کیسے دیدار میں مشغولیت ہوگی، کیسے دیدار میں لذت ہوگا جو سالوں گزر جائیں گے پتہ نہیں چلے. تو نمازی یہ ہر حال میں امان میں ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر اپنی تمام نعمتیں پوری کر دیا جو نمازی ہوتا ہے. اور جو بے نمازی ہوتا ہے وہ ہر حال میں آپ کو پریشان نظر آئے گا اور ہر مقام پر پریشان نظر آئے گا. چاہے اس دنیا کا اعتبار لے لو، چاہے روح نکالتے خود لے لو، چاہے خبر لے لو، چاہے قیامت کا دن لے لو، ہر حال میں یہ پریشان نظر آئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا میں کل قیامت میں سجدے کی توفیق نہیں دوں گا. کل قیامت میں سب سجدہ کریں گے جو دنیا میں سجدہ کرتا ہے، مگر وہ سجدہ نہیں کر پائے گا جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا. اور اس کی روح ایسے نکالی جائے گی جو بے نمازی ہوگا، اس کی روح ایسی نکالی جائے گی کہ اس سے ساری اتنی پیاس لگے گی، ساتوں سمندر کا پانی پلا دیا تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھائے گی. اس حال میں اس کی روح نکالے گی. اور جب یہ خبر میں جائے گا تو اس پر آنکھ مسلط کر دی جائے گی اور ایک پھسلی دوسرے پھسلی مل جائے اس قدر خبر دوائے گی اس کو. اور کل قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر اتنا غضبناک ہوگا، اتنا جلال میں ہوگا کہ اللہ جب اسے دیکھے گا تو اس کے چہرے کا چمڑا پگھل کر نیچے اتر جائے گا، اتنا غضبناک. اور اسے حکم دے دیا جائے گا اس کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. یہ نمازی بے نمازی کی آفتیں ہیں. تو ہمیں نمازی بن کر اپنی زندگی گزارنا ہے. اللہ نے 24 گھنٹے ایک دن میں ہمیں دیے، اس میں سے 1 گھنٹہ اللہ کو دے دے، 23 گھنٹے بھی آپ جو کام کریں مگر 1 گھنٹے میں وہ راضی ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے ہم کیسے زندگی گزارے. ہر حال میں امان چاہنا ہے تو نمازی بن جائیے، اگر نہیں چاہنا ہے تو بے نمازی رہیے. اس کا آپ نقصان بھی دیکھیں گے چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو چاہے آخرت کے اعتبار سے. تو ہمیں نمازی بننا ہے، ہمیں بھی نمازی بننا ہے، اپنی اولاد کو بھی نمازی بننا ہے تاکہ ان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.